سچے اسلامی واقعات میں سے آپ کے لیے یہ واقعے چن کر لائے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے مدرسے کا نام مدرسہ عزیزیہ تھا۔ اس مدرسے میں آپ درس و ہدایت کرتے، بیان فرماتے اور آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے تھے، اور جو مسلمان ہو کر بھی اسلام سے دور تھے، غفلت کے شکار تھے، ان کے دل کی بھی دنیا آپ نے بدلتی تھی۔ اللہ والوں کی نظر جب کسی ایسے گنہگار پر پڑتی ہے جس نے اپنی دنیا تباہ کر لی ہو، تو وہ اس شخص کو گنہگار نہیں کہتے بلکہ اس کے گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتی ہوئی، گھائل کرتی ہوئی مدرسے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ حضرت کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ کے شاگردوں نے بتایا، حضرت یہ طوائف ہیں اور کسی ناش رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ اچھا، ذرا یہ تو بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ حضور، آپ کو جان کر تشویش ہوگی کہ یہ کافر نہیں ہیں بلکہ دین اسلام کی پیروکار ہیں، لیکن اپنے ہی دین کو بدنام کرنے والیاں ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ کوئی عام شخص ہوتا تو یہ بات سن کر ان عورتوں کا مذاق اڑاتا یا پھر لعن طعن کرتا کہ دیکھو کیسی عورتیں ہیں، اپنی دنیا اور عاقبت کو برباد کرنے والیاں ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے ولی، آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے تو ہماری بہنیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کی یہ بات سنی تو کہا، حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ اس طرح کی طوائف زادیوں سے باتیں کریں گے تو لوگ آپ کی طرف بھی انگلیاں اٹھائیں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بات کو یہ لوگ نہیں سمجھیں گی۔ یہ تو نہ جانے کتنے سالوں سے گناہوں کے دلدل میں لپٹی ہوئی ہیں اور دھستی چلی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ پلٹ کر اسلام کی طرف آئیں گی؟ آپ بلا وجہ اپنے خوبصورت الفاظوں کو ضائع کریں گے اور ان پر آپ کی نصیحت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ان کو نصیحت کرنے والا خود بدنام ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کی بات سنی تو فرمایا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ان کو نصیحت کر سکوں۔ اگر میری نصیحت سے ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اس لیے تم لوگ مجھے اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہو۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں، شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہب کے مخالفین ہیں، یعنی آپ کے دشمن ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، یہاں پر رہنے والے زیادہ تر ہندو ہیں، اور اگر آپ نے ان عورتوں کے پاس جا کر ان کو کچھ سکھانا چاہا، اچھی بات بتانی چاہی، تو وہ لوگ آپ کو ہی بدنام کریں گے، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ برابر فرق نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کروں گا، میں ان کو ضرور کہوں گا کہ تم لوگ برائی کا یہ کام چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اپنے دل میں ارادہ کر کے اور اس بات کا عزم کر کے کہ میں حق کی بات ضرور پہنچاؤں گا ان عورتوں کی طرف، یہ کہہ کر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے اس وقت درویشانہ لباس زیبتن کیا، یعنی جو فقیر حضرات لباس پہنتے ہیں، اور اس نائکہ کے دروازے پر پہنچ گئے جو ان طوائفوں کی سردار تھی۔ آپ نے کہا، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑے ہیں، لیکن چہرہ ایسا خوبصورت، ایسا نورانی، جن کو آج تک ان عورتوں نے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا یہ گداگر فقیر ان سے پیسے مانگنے آیا ہے، یعنی بھیک مانگنے آیا ہے۔ انہوں نے چند روپے لا کر آپ کو تھما دیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے اندر آنے دو۔ کیا تم مجھے اندر نہیں آنے دو گی؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کا بھلا اس کوٹھے پر کیا کام؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم لوگوں کی سردار سے مجھے ملنا ہے، یعنی جو بڑی بزرگ عورت ہے یہاں کی، اس سے ملنا ہے۔ ان عورتوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ بہرحال آنے والا خود آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے روک سکتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے آئے۔ اب اللہ کے اتنے بڑے ولی کوٹھے پر موجود ہیں، سوچیں لوگ آپ پر کتنی انگلیاں اٹھانے والے، لیکن آپ کو اس بات کی قطعی فکر نہیں۔ آپ نے دیکھا ہر طرف شمع روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی کھنک نے عجب سما باندھ رکھا ہے، اور وہاں پر نہ جانے کتنے مرد حضرات بیٹھے رقص کو دیکھ رہا ہے۔ شراب کے نشے میں ہر کوئی دھت ہے، گناہ کا بازار گرم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نائکہ کے پاس آئے جو ان سے قدرے بوڑھی عورت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جب اس نائکہ پر پڑی تو وہ آپ کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ جب اس نے اس فقیر کو دیکھا فقیرانہ لباس میں، اس نے کہا گداگر نہیں ہے، یہ تو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے بھتیجے ہیں۔ وہ عورت تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، ادب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کیے بغیر اس سے کہا بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ نہ جانے کتنے سالوں سے تم یہ سب کام کر رہی ہو، آج تک لوگوں کو اپنے گھنگروں کی تھاپ پر نچاتی جا رہی ہو، لوگوں کو نشے میں تم نے دھت کیا ہوا ہے، نہ ان کو اپنی فکر ہے نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے۔ آج ذرا ہم فقیروں کی بات بھی سن لو، اور جو ہم سنانے والے ہیں اس کو مکمل توجہ کے ساتھ اگر سنو گی تو ضرور فائدہ اٹھاؤ گی۔ وہ نائکہ، وہ عورت اللہ کے ولیوں کی عزت کرنے والی، ظاہر سی بات ہے اللہ کے اتنے بڑے ولی سامنے کھڑے ہیں تو ان کی بات کو رد کرنا تو سراسر گستاخی تھی۔ اس نے کہا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو حکم دیا کہ طبلے اور ڈھول کی آواز بند کر دی جائے، خاموشی ہو جائے، اور سب بیٹھ کر آج اللہ کے ولی کا درس سنیں گے۔ وہ سب ادب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر حضرت نے قرآن پاک کو نکال کر سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبوك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ انجیر اور زیتون کی قسم ہے، اور طور سینا کی، اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، اور ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے، مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سو ان کے لیے تو بے انتہا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ ضرور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ 3 کو جب تلاوت کیا اور جب ترجمے کے ساتھ ان کو آپ نے درس ہدایت دی، یعنی جب ترجمہ بھی سنایا، آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی، اس قدر خوبصورت تھی، آواز ایسی کہ کانوں میں رس گھولنے والی، اور جب تلاوت قرآن پاک کی جا رہی تھی تمام طوائفیں بے خود ہو گئیں۔ آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشیں انداز سے ترجمہ کیا، پھر بیان شروع کیا، پھر آپ نے تفسیر بتائی۔ آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا، یعنی آپ سے زبان سے ادائیگی نہیں کر رہے تھے الفاظوں کی، بلکہ دل سے کہہ رہے تھے، اور جب دل سے کوئی بات کی جائے تو دل پر اثر کرتی ہے اور روح کو روح تک پہنچا دیتی ہے۔ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا آپ کی ان الفاظوں نے۔ یہ خطاب دراصل
اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے پولیس درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہ کے دلوں پر اترتا ہے، یعنی آپ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سچے مسلمان۔ طوائفوں کو آپ نے گنہگار نہیں سمجھا، بلکہ ان کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خاص طور پر سورہ 3 کی تلاوت کی، لیکن وہ تلاوت ایسی کہ دلوں میں گھر کرنے والی۔ ظاہر سی بات ہے، جب دل سے کوئی بات کی جائے تو دل ہی بدل جاتے ہیں۔ جب طوائفوں نے سورہ 3 کی تشریح سنی، ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں جھڑیاں دیکھی تو بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جب کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئی۔ آپ نے جو توبہ کے بارے میں ایسی خوبصورت بات کہی تو وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ اٹھو، اب وقت آ چکا ہے کہ وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ ہم جس طرح نماز پڑھتے جائیں گے اس طرح تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتایا، اور پھر راوی کہتے ہیں جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں، اور ان کے دلوں کو تو پاک کر دے اللہ، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے، یعنی کہ اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرنے والی بن جائیں، ان کے اندر حیا پیدا کر دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھی، ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے کہ ہمارے سجدے کو قبول کر لیا گیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمام معاف کرنے والوں میں سے سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم نے جو ندامت کے آنسو بہائے ہیں، تمہارے دل پر ہماری باتوں کا جو اثر ہوا ہے، اور تم نے جس طرح نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سجدوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرما کر تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ باقی آگے تم کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں آنا، کیونکہ اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے اور پھر سے گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ اب چھوڑ دو یہ تمام کام اور پھر سے شریفانہ زندگی گزارو۔ جو نکاح کر سکتی ہیں وہ نکاح کر لیں، اور جو نکاح کے قابل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق کر لیں۔ غرض کہ آپ کی شفقت بھری باتیں سن کر نوجوان عورتوں نے نکاح کر لیا، اور جو بڑی عمر والی تھی انہوں نے محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ بے شک توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جب تک یہ دروازہ کھلا ہے انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور سچی توبہ کرنے والا بنائے، ایسا سجدہ ہمیں نصیب کرے کہ وہ سجدہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین ثم آمین، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ایسے اعمال ہم سے کروائے کہ پھر کبھی ہم سے گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یقیناً اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بندہ جو معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کرے جو ہر وقت ندامت کے آنسو بہاتے رہیں، عقڑ بازی نہ کریں، غرور اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین ثم آمین، اور اللہ والوں کی صحبت ہمیں عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔